بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود۔ سورہ بروج شروع ہوتی ہے، وہ مضمون جو سورہ اذا السماء انشقت میں شروع کیا گیا تھا، لترکبن طبقا عن طبق فما لهم لا یؤمنون۔ کیا ہو گیا؟ انسان سیڑھیوں پر سیڑھی چڑھے جا رہا ہے اور موت کی طرف بھاگا جا رہا ہے، مگر اس کے باوجود موت کی اس حقیقت کو اور اللہ کی عدالت کو تسلیم نہیں کرتا۔ اور جو انسان موت کو اور اللہ کی عدالت کی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا، وہ کس قدر گر جاتا ہے۔ سورہ بروج میں اسی سوال کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اصل مضمون سے پہلے اس کو مؤکد کرنے کے لیے کچھ قسمیں کھائی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اس کی قوت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج، والسماء میں قسم کھاتا ہوں ذات البروج، برجوں والے آسمان کی۔ برج کے لفظی معنی تو بہت بڑا قلعہ، برج کے لفظی معنی بہت بڑا محل، اور مراد کیا ہے؟ یہ بڑی بڑی کہکشاں اور یہ بڑے بڑے ستارے اور فرشتوں کی نہ دکھائی دینے والی یہ بڑی بڑی چوکیاں، یہ سارا آسمانی نظام، اس کی میں قسم کھاتا ہوں، یہ میرے قبضہ قدرت میں ہے۔ والیوم الموعود، اور میں قسم کھاتا ہوں وعدہ کیے ہوئے دن کی، وہ قیامت کا دن جس کا ہر نبی نے آ کر کے وعدہ کیا، اور قرآن پاک بار بار اس وعدے کو یاد دلا رہا ہے کہ تمہیں اس کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ وشاہدن ومشہود، اور میں قسم کھاتا ہوں شاہدن آنے والے دن کی، مشہود اور اس دن کی جس میں آیا جاتا ہے۔ آنے والا دن کون سا ہے؟ اکثر مفسرین کہتے ہیں جمعے کا دن، جو پلٹ پلٹ کر آتا ہے، ہر ہفتے کو آتا ہے۔ اور مشہود جس میں آیا جاتا ہے، یہ عرفہ کا دن ہے کہ پوری کائنات کھچی چلی آتی ہے عرفات کے میدان میں۔ اور دوسرے حضرات نے کہا نہیں، وہی مشہور معنی شاہدن، گواہی دینے والے کی قسم، و مشہود، اور جس کے لیے گواہی دی گئی اس کی قسم۔ گواہی دینے والے کون ہیں؟ 1,00,000 سے زیادہ انبیاء کرام اور سارے داعیان دین سب گواہی دیتے ہیں اللہ ہے، اور اللہ اکیلا ہے، اور قیامت آنے والی ہے۔ وہ مشہود، اور جس کے لیے گواہی دی گئی کہ وہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی قسم۔ ان ساری قسموں کو کھا کر کے کیا فرمایا گیا؟ قتل اصحاب الاخدود، ہلاک کر دیے گئے خندقوں والے۔ قتل مشہور معنی وہی قتل کر دیے گئے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر بار بار گزری کہ قرآن پاک میں جب بھی قتل کہا جاتا ہے تو عربی محاورے کے اعتبار سے اس کے معنی ہوتے ہیں ہلاک کیے گئے۔ قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے ہلاک کر دیے گئے۔ کون سی خندقیں؟ النار، آگ والی خندقیں، ذات الوقود، ایندھن والی خندقیں، جو ایندھن سے بھری ہوئی تھیں اور جن میں آگ بھڑک رہی تھی، ان خندقوں والے ہلاک کر دیے گئے۔ اذ ہم علیہا قعود، جب وہ علیہا ان خندقوں پر قعود بیٹھے ہوئے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ جو کچھ علی ما یفعلون، جو کچھ کر رہے تھے وہ بالمؤمنین ایمان والوں کے ساتھ، شہود اس پر وہ گواہ تھے۔ یہ قرآن پاک کا انداز ہے، اس طرح بات اٹھاتا ہے کہ سننے والے کے کان کھڑے ہوتے ہیں، وہ متوجہ ہوتا ہے کہ کہنا کیا چاہتا ہے قرآن، پھر اس کے بعد بات کہتا ہے تو وہ دل کے نہاں خانوں میں اترتی جاتی ہے۔ دیکھیے بات کہاں سے شروع کی؟ ذات البروج، برجوں والے آسمان کی قسم، وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم، گواہی دینے والے کی قسم، جس کے لیے گواہی دی گئی اس کی قسم۔ خندقوں والے ہلاک کر دیے گئے۔ کون سی خندقیں؟ آگ والی خندقیں، ایندھن سے بھری ہوئی خندقیں ہلاک کر دیے گئے جب وہ ان کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا مسئلہ کیا تھا؟ وہ جو کچھ ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے، شہودن اس کا نظارہ کر رہے تھے، اس پر وہ گواہ تھے
اس کا مطلب کچھ معاملہ تھا جس کی طرف قرآن پاک اشارے کر رہا تھا۔ جس وقت میں یہ صورت نازل ہوئی اس وقت میں حضرت سمیہ کے جسم کو ٹکڑے کیا جا رہا تھا، بلال حبشی کو گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا، خباب ابن ارت کو جسم کے کپڑے اتار کر کے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا اور انگارے ان کی چربی سے بجھتے تھے۔ ان کو تسلی دی جا رہی ہے ابھی تو تم کو انگاروں پر لٹایا گیا، تم سے پہلے عشق و وفا کے راستے پر جو چلے تھے، اس راستے پر جس پر تم چلے ہو، ان کے لیے تو آگ کی خندقیں کھودی گئیں، اور وہ خندقیں جب اس کے آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے اس وقت میں ان کو ان خندقوں میں ڈالا گیا۔ یہ خندقوں والے کون تھے؟ قرآن لگتا ہے اس مضمون کو کھولنا نہیں چاہتا ہے، وہ اشارے کر رہا ہے ہر دور کے اندر جس نے بھی اللہ کا نام لیا اس کو یہی کیا گیا، خندقوں میں پکایا گیا۔ کہاں سے؟ نوح علیہ السلام سے لے کر کے، اس زمانے سے لے کر حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ہر دور میں فرعون نے اپنے دور میں لوگوں کو پکایا، اسی طرح ستایا۔ لیکن خاص طور سے حدیث میں یہاں، اور حدیث میں بھی بڑی پختہ روایت کے ساتھ، مسلم شریف کی روایت، ترمذی کی روایت اور مسند امام احمد کی روایت میں محض تفسیری روایت نہیں ہے، یہاں خاص طور سے کچھ خندق والوں کا تذکرہ ہے۔ مگر یاد رہے کہ جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خندق والوں کا تذکرہ فرمایا، وہاں یہ نہیں کہا کہ سورہ بروج میں انہی خندق والوں کی طرف اشارہ ہے۔ البتہ محدثین اور مفسرین نے اکثر کہا کہ لگتا ہے کہ جہاں اور بہت سارے ہر دور میں خندق والے ظالم رہے اور قیامت تک رہیں گے، جو راہ وفا میں آئے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، لیکن اس پر چلنے والے خوش رہے پچھتائے کم۔ یہ قتل گاہ عشق میں ہے قدم رکھنا، یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری۔ یہ کون خندقوں والے تھے؟ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے 70 سال پہلے یمن میں کوئی ظالم قسم کا بادشاہ رہتا تھا جس کا لقب بعض لوگوں نے ذو نواس لکھا ہے۔ اس کے دور میں ستی نام کا کوئی بڑا ظالم قسم کا جادوگر تھا۔ جب وہ بوڑھا ہوا اور مرنے کے قریب آیا تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی ذہین لڑکا دیا جائے تاکہ میں اپنا فن اس کو سکھا دوں، ایسا نہ ہو کہ میں اپنا فن لے کر کے مر جاؤں۔ پورے ملک میں سب سے لائق اور ذہین طالب علم کو تلاش کیا گیا، اس کا نام بھی بعض روایتوں میں عبداللہ بن طامر لکھا ہے۔ اس کو جادوگر کو دیا گیا، جادوگر نے اس کو سمجھانا شروع کیا، مگر یہ تو بے وقوفی کا کام ہے، اور یہ بچہ تو بہت ذہین تھا، اس کے دل میں اس کے ٹوٹکے اترتے نہیں تھے۔ اللہ کی طرف سے ہدایت کا فیصلہ ہوا۔ جب وہ جادوگر کے پاس جاتا تھا راستے میں ہی ایک دیندار کا گھر آتا تھا، اور بعض نے کہا اس کی دکان آتی تھی۔ اس نے اس بچے سے ملاقات کی، کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ جادو سیکھتا ہوں۔ اس نے کہا یہ تو سب دھوکہ اور فراڈ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی طاقت کے مقابلے میں یہ کیا ہے؟ یہ تو سب کفر کی باتیں ہیں۔ اس نے اس ایمان والے سے یہ باتیں سننی شروع کر دی، اس کے دل کے اوپر ایمان والے کی باتوں کا اثر ہونے لگا، جادو کی باتوں کا اثر نہیں ہونے لگا۔ عجیب اتفاق ہوا، ایک دن دیکھا ایک بڑا مجمع ہے، وہ سب کے سب پریشان ہے، ایک گلی ہے جس میں سے اکیلا راستہ گزرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا، حدیث میں تو آتا ہے لفظ دابا، کوئی جانور آ گیا ہے، بعد نے کہا کوئی شیر تھا یا اژدہا تھا، وہ راستے میں کھڑا ہو گیا ہے، لوگ گزر نہیں پا رہے ہیں۔ بچے نے ایک پتھر اٹھایا، کہا اے اللہ اگر اس دیندار کا دین سچا ہے تو اس جانور کو ہٹا دے۔ اس نے پتھر مارا، کچھ روایتوں میں ہے کہ جانور مر گیا اور کچھ روایتوں میں ہے کہ جانور ہٹ گیا۔ پھر کیا تھی، بچے کی دھوم مچ گئی، لوگوں نے سمجھا کہ یہ جادو میں کمال حاصل کر گیا، یہ زبردست ماہر جادوگر بن گیا۔ اچانک بادشاہ کے قریبی لوگوں میں سے ایک آدمی جو بصارت سے محروم تھا، اس کو آنکھوں کی روشنی نہیں تھی، وہ اس کے پاس آیا۔ اس نے کہا بیٹے آپ نے بڑا کمال حاصل کیا،
آپ میری روشنی کے لیے کچھ کرو، آپ نے جادو میں کمال کیا۔ اس نے کہا جادو پر لعنت، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ سب اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، میں تمہارے لیے دعا کر سکتا ہوں بشرطے کہ تم یہ وعدہ کرو کہ جب اللہ روشنی عطا فرمائے تو تم اللہ کو مانو اور اکیلا مانو۔ اس نے دعا کی، روشنی آ گئی۔ اسی طرح کوئی کوڑھ کا مریض آیا، اس نے بھی یہی بات کہی، اس نے اس کو بھی دعوت دی دین کی، اور اللہ نے اس کو ٹھیک کر دیا۔ اس طرح بہت لوگ تندرست ہوتے چلے گئے۔ یوں اس بچے کے دین کی شہرت ہونے لگ گئی کہ یہ تو توحید کا دین پھیلا رہا ہے۔ بات بادشاہ تک پہنچی۔ بادشاہ نے سب سے پہلے اس کو بلایا جو آنکھوں سے بینا ہو گیا تھا، اس کو کہا کہ یہ کیا ہوا۔ اس نے سارا واقعہ سنایا اور اس نے کہا کہ میں بھی ایمان والا ہو گیا اور چھوڑنے والا نہیں۔ بادشاہ نے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے، بیچ میں سے چیر دیا، کہا ابھی تجھے دین کا مزہ چکھاتا ہوں۔ پھر وہ کوڑی کو بلایا، اس کو بھی اسی طرح اس کی گردن کاٹ دی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اصل میں سارا پنگا وہ دیندار دکاندار کر رہا ہے۔ اس کو بلایا گیا، اس کو بھی قتل کیا گیا۔ اس کے بعد لڑکے کو بلایا، لڑکے نے بادشاہ کو بھی اللہ کے دین کی دعوت دی۔ بادشاہ طیش میں آ گیا، اس نے کہا لے جو اس کو پہاڑ کے اوپر وہاں سے نیچے گراؤ۔ جب یہ پہاڑ پر لے کر گئے، اللہ کی قدرت، ایسا زلزلہ آیا کہ سب مر گئے اور یہ واپس زندہ آ گیا۔ جب دیکھا بادشاہ نے یہ تو زندہ واپس آیا، کہا ان سب کو اللہ نے مار دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کو سمندر میں لے جاؤ، بیچ سمندر میں ڈال دو۔ سمندر کے بیچ میں لے گئے، لے جانے والے کا بیڑا غرق ہوا، سب مرے، یہ پھر زندہ رہا۔ اس طرح کے لمبے واقعات آتے ہیں تفسیر میں۔ اس نے آخر کہا موت اور زندگی کا مالک اللہ ہے، جس کو وہ مارنا چاہے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا، جس کو وہ بچائے اس کو کوئی مار نہیں سکتا۔ اگر تم مجھے مارنا ہی چاہتے ہو تو میرے رب کے نام پر مارو۔ انہوں نے کہا بسم رب الغلام، اس بچے کے رب کے نام پر مارتے ہیں۔ اس طرح تیر مارا، اس کی کن پٹی پر لگا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اس سے اور زیادہ شہرت ہوئی، بہت لوگوں نے دین قبول کیا۔ انہوں نے کہا سچا دین تو یہی ہے۔ اس پر بادشاہ نے خندقیں کھودی اور ایمان والوں کو لا لا کر جلایا جانے لگا، اور یہ سب کرسیاں لگا کر کے نظارہ کر رہے تھے، اور جب ایمان والوں کو پھینکا جاتا تھا یہ اس کے اوپر کہکے لگاتے تھے، لیکن ایمان والے خوشی سے اس کو قبول کر رہے تھے۔ ایک خاتون کا قصہ لکھا ہے کہ پہلے اس کی بچی کو پھینکا گیا، پھر اس کو تھوڑی جھجک سی ہوئی، ڈر سا لگا، تو بچی نے آگ میں سے آواز دی امی آ جا، یہ آگ نہیں یہ گلزار ہے۔ ماں بھی اس کی پھینک دی گئی آگ کے اندر، لیکن اللہ کی شان، اس کے بعد یہ آگ بھڑکی اور اس کی پوری کابینہ کو اور اس کے محل کو لے کر کے بھسم کر دیا، سب جل کر کے راکھ ہو گئے۔ اللہ ایمان والوں کو اشارے دے رہا ہے، یہ امتحان گاہ عشق ہے، تھوڑا سا امتحان پاس کرو، اس کے بعد اللہ کی طرف سے راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ دشمنی کس بات کی تھی؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ ہر دور کے اندر ایمان والوں نے کوئی جرم نہیں کیا، وہ صرف اپنے اکیلے مالک کو اللہ کو مانتے تھے۔ ہزاروں کے پجاری بس ان کے اسی لیے دشمن ہو گئے کہ تم تنہا اللہ کو کیوں مانتے ہو۔ وما نقموا، اور انہوں نے بدلہ نہیں لیا، منہم ان سے، الا مگر اس بات کا، ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لاتے ہیں، باللہ اللہ پر، العزیز جو غالب ہے، الحمید جو تعریفوں والا ہے۔ اللہ کو ماننے کی وجہ سے اس کے دشمن ہو گئے۔ صحابہ کرام کو یاد دلایا جا رہا ہے تم بھی اللہ کو مانتے ہو، اسی لیے تمہارے دشمن ہیں، ذاتی کوئی دشمنی نہیں۔ اللہ کی شان کیا ہے؟ العزیز، وہ غالب ہے مگر وہ کچھ موقع دیتا ہے ان ظالموں کو بھی۔ الحمید، وہ تمہاری تعریفوں کا محتاج نہیں، وہ خود بخود تعریف والا ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اس کی کیا شان ہے؟ الذی لہ، جس کی ہے، ملک السماواتی، ملک بادشاہی، السماواتی آسمانوں کی بادشاہی، والارض زمین کی بادشاہی، اور یہ ایمان والوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں اس پر گواہ تھے۔ اللہ نے فرمایا واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے، یعنی اللہ ایمان والوں کی اس مظلومیت کا گواہ بھی ہے اور ان ظالموں کے اس ظلم کا بھی گواہ ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین، بے شک الذین وہ لوگ، فتنوا جنہوں نے آزمائش میں ڈالا، المؤمنین ایمان والوں کو، والمؤمنات ایمان والیوں کو، ثم لم یتوبوا
پھر انہوں نے توبہ نہیں کی، فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ مطلب دنیا میں ان کو سزا ملتی ہے، مگر نہیں سمجھنا یہ آخری سزا ہے، یہ تو فذوق العذاب الادنا، تھوڑی چکھنے کے لیے ہے، اصل ان کے لیے عذاب جہنم کی سزا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور ان کے لیے جلانے والی آگ کا مزہ ہے۔ یہ انہوں نے ایمان والوں کو آگ میں جلایا، یہ تو جہنم میں جلیں گے۔ ان الذین آمنوا، اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے دشمن مر گئے یہی ان کی کامیابی ہے، دنیا میں ان کا نام بلند ہوا یہ ان کی کامیابی، فرمایا نہیں، یہ عارضی ہے، اصل کامیابی لہم جنات، ان کے لیے وہ باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ذالک الفوز الکبیر، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اے لوگو، اے انسانوں، پلٹ کر کے دیکھو تاریخ کو، پروردگار ڈھیل دیتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے قوم عاد کو دیکھو، سمود کو دیکھو، نمرود کو دیکھو، قارون کو دیکھو، فرعون کو دیکھو، ان بطش ربک لشدید، ان خندق والوں کو دیکھو، ان بطش ربک، تیرے رب کی پکڑ لشدید، بڑی سخت ہے۔ انہ هو یبدئ و یعید، بے شک وہی یبدئ، پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، ویعید، اور وہی دوسری مرتبہ پیدا کرے گا، وہو الغفور، وہی تو بخشنے والا ہے، الودود، وہ بہت زیادہ پیار کرنے والا ہے، ذو العرش المجید، وہ عرش والا ہے، المجید، بزرگی والا ہے، فعال لما یرید، جو چاہتا ہے سو کر گزرتا ہے، جس کو مارنا چاہے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا، جس کو بچانا چاہے اس کو کوئی مار نہیں سکتا۔ حل اتاک حدیث الجنود، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے پاس حدیث الجنود، لشکروں کی بات آئی آپ کے پاس؟ آپ نے ان کی تاریخ جانتے ہو؟ کیا ہوا؟ بڑے بڑے لشکر لے کر آئے تھے، بڑے بڑے تم تراک کے ساتھ، دم خم کے ساتھ آئے تھے، پھر کیا ہوا؟ اللہ کی طاقت کے مقابلے میں فرعون، کس کے لشکر؟ وہ فرعون کے لشکر، و ثمودا، اور قوم سمود کے لشکر، کس طرح وہ صف ہستی سے مٹ گئے۔ پھر قرآن پاک موجودہ لوگوں کو مخاطب کرتا ہے، یہ سب حقائق تمہارے سامنے ہیں مگر مانتے کیوں نہیں؟ بل الذین کفروا، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فی تکذیب، وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، قسم کھا کر بیٹھے ہیں ہم نے ماننا ہی نہیں، تو قسم کھا لو، واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ ان کے پیچھے سے ان کو گھیرنے والا ہے، سب اللہ کے گھیرے میں ہیں۔ اور یہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے یہ ہنسی مذاق نہیں، یہ قرآن کے حقائق ہیں، بل ہوا قرآن مجید، یہ بزرگی والا قرآن ہے، جو بیان کر رہا ہے وہ پتھر کی لکیر ہے، اسی طرح ہو کر کے رہے گا، فی لوح محفوظ، وہ محفوظ تختی میں ہے، اور دنیا میں آنے سے پہلے بھی وہ محفوظ تھا، دنیا میں بھی محفوظ رہے گا، اور یہ پھیل کر کے رہے گا۔ مکہ کے مشرک اس قرآن کے مشن کو روک نہیں سکتے ہیں، وہ اس کے آگے کوئی بن نہیں لگا سکتے ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی سمجھ عطا فرمائے، ان رازوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔